الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری ذات کریمی پر دن بھر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری حدیث پاک ہم نے سنی۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب الحبیب دو عالم کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر شوق و محبت کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج 9 ستمبر ہے اور 7 ستمبر کو عقیدہ ختم نبوت کا دن منایا جاتا ہے۔ تو سوچا کہ آج ختم نبوت کا جو دن ہے اس کی اہمیت کیا ہے، ختم نبوت، یوم تحفظ ختم نبوت پر انشاءاللہ آج بات کرنے کا ارادہ ہے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے شامل ہو جاتے ہیں عقیدہ ختم نبوت سے مراد کیا ہے۔ تو سنیے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا۔ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لفظی اور معنوی طور پر خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح ختم فرما دیا کہ حضور کے زمانہ یا بعد میں کوئی نیا نبی یا ذلی امتی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو کسی بھی نوعیت کی نبوت کا ملنا جائز قرار دے، وہ شخص کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسی عقیدہ ختم نبوت کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے رسول اور سب نبیوں میں آخری ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، سینکڑوں احادیث کریمہ اور بالخصوص اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا۔ تفسیر ابن جزیر میں لکھا کہ خاتم النبیین سے یہاں مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں، جبکہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ خاتم النبیین کے یہ الفاظ تمام اگلے اور پچھلے علماء امت کے نزدیک کامل عموم پر ہیں، جو کہ نص قطعی کے ساتھ تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ کریم آقا علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جبکہ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس مسئلے میں نص ہے۔ جب نص آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی بھی چیز کا جب نص آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو رسول تو بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ مقام نبوت
مقام رسالت سے عام ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ عزیزان محترم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زبان حق کے ترجمان سے سلسلہ نبوت کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یعنی میری امت میں 30 جھوٹے کذاب ہوں گے، 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ سلسلہ نبوت کے منقطع ہو جانے کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمال کی بات لکھی، فرمایا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطع فلا رسول بعدی ولا نبی، یقیناً نبوت رسالت منقطع ہو چکی تو میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس بارے میں سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں عاقب ہوں یعنی آخری نبی ہوں جس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آتا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال ہی کر دیا، فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے بہت اچھے انداز سے ایک گھر بنایا، ٹھیک ہے، اور اسے ہر طرح سے مزین کیا، اور سوائے اس کے کہ ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا۔ لوگ اس گھر کے چاروں طرف پھیرے لگاتے ہیں اور پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت گھر ہے، کتنا پیارا گھر ہے، اور کہتے ہیں کہ اس گھر کی تکمیل کے لیے یہاں پر ایک اینٹ کا ہونا ضروری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اینٹ کی ضرورت ہے وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی سلسلہ نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں کہ جس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے سلسلہ نبوت کے متعلق احادیث کریمہ، سبحان اللہ۔ اور عقیدہ ختم نبوت اور علماء امت، آئیے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں تمام علماء امت اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب تا قیامت کسی بھی نوعیت کا کوئی سچا نبی نہیں آئے گا، اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے، جس میں کسی بھی تعویل اور تخصیص کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یقیناً امت نے بالاجماع اس لفظ سے یہ سمجھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا، اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل اور کوئی تخصیص نہیں ہے، اور اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ اجماع امت کا انکاری ٹھہرے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ مفسر قرآن حضرت علامہ سید شہاب الدین محمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر قرآن شاہد اور ناطق ہے، اور احادیث کریمہ میں صراحتاً بیان فرمایا گیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام
آخری نبی ہیں اور امت نے اس پر اجماع کیا ہے، لہٰذا جو شخص اس کے خلاف مدعی ہو اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اور اگر وہ اس پر اصرار کرے، ضد کرے، تکرار کرے تو اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کی علماء کرام نے یہ اجماع فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا، آخری نبی ہونا بلا تخصیص اور بلا تعویل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کسی بھی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، ضروریات دین سے ہے۔ جو شخص اس کا منکر ہو یا اس میں کوئی ادنا شک اور شبہ بھی کرے تو وہ شخص کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے۔ کیوں کہ رب کا فیصلہ آ گیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، ٹھیک ہے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، یہ احادیث کریمہ، یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت کے قرآن مجید سے ہم تک پہنچی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اور علامہ ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مسلمان کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پیغمبر یا مذہبی مسلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر ایمان نہ رکھتا ہو، نہ اسے مانتا ہو کہ جس نے حضور کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو، یا پھر کوئی بھی شخص اس کا دعویٰ کرے۔ اور ہم اپنے عقائدین پر، ہم اپنے اکابر علماء پر کروڑ سلام پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے تو اسمبلی کے اندر، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اسمبلی کے اندر 1974 میں بل پاس کروایا کہ جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، معاذ اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا اور اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہتا، اور اس جھوٹے نبی کا ارتداد کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے اکابرین نے اپنی سر توڑ کوشش محنت کر کے اسمبلی میں بل پاس کروایا اور اس بات کو واضح کروایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی آخری نبی نہیں ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 298C میں ہے کہ قادیانی گروپ، چاہے وہ لاہوری گروپ ہو جو خود کو احمدی کہتا ہو یا کسی دوسرے نام سے اپنے آپ کو موسوم کرے، کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر موسوم کرے یا اسلام کے طور پر منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری یا کسی بھی طریقے سے اگر اپنے آپ کو نبی ہونے کے ناطے کیا کرے، اسلام کی دعوت دے، تبلیغ دے، تو اسے اتنی مدت کے لیے قید کیا جائے گا کہ جو 3 سال تک اس کی قید بنتی ہو، ٹھیک ہے، اور جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ اسی طریقے سے حیرت تو اس بات پر ہے کہ قادیانی تو رہے ایک کی طرف، ہماری آج کی حکومت کے اپنے وزراء مرزائیوں کے لیے احمدی مسلم کہتے ہیں، احمدی مسلم کی استعمال کرتے ہیں اور آئین پاکستان کا بالکل صریح طور پر خلاف ورزی کرتے ہیں، مگر انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بلکہ میڈیا پر دیکھ لیں، قادیانوں کے گروپ وغیرہ بنے، قادیانیوں کے پیجز وغیرہ بنے، تو ہمارا اب اخلاقی فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں۔ اور حضرات گرامی، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ لوگ قادیانی لوگ اپنا تعارف قادیانیوں کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان کروا کر
اور عسکری اداروں میں اپنے آپ کو گھساتے ہیں، اور ان اداروں میں گھس کر ہماری کالجز میں، یونیورسٹیوں میں آ کر ہماری آنے والی نئی نسل کے اندر سے یہ بات کا پروپیگنڈا کروایا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کو سرکاری سطح پر کافر قرار دیے جانے کا فیصلہ درست نہیں ہے، لہٰذا اسے تبدیل کروایا جائے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ہمارے مسلمان اسکولوں میں، ہمارے پاکستان کے اسکولوں میں اور ہمارے ہی لوگوں کے اندر قادیانی آ کر اپنا مدعا ثابت کر دیں، اپنے آپ کو نبی ہونے کے لیے کوششیں کرتے رہیں، تو ہمیں ایسا بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کی ترجمانی کریں، بلکہ ہمیں ان کی ہر سازش سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ کیونکہ قادیانی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر آخرکار اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور میں تو اپنے پیر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کو کروڑ سلام پیش کرتا ہوں یار، جنہوں نے ہر موڑ پر اگر صحابہ پر بات آئے تو ان کے متعلق بھی دفاع کرنا شروع کر دیا، اگر انبیاء کرام علیہم رضوان کے متعلق معاذ اللہ کسی نے گستاخی کی تو اس کا سر ایسے کلا کما کر دیا کہ آج تک رہتی دنیا تک ان کو امت مسلمہ سلوٹ کرے گی اور انہیں اپنے پیشوا اور سب سے پیارا رہنما مانے گی۔ آپ نے بڑے کمال کے نعرے عطا فرمائے، کیسے نعرے عطا فرمائے، ہمارا ایک عقیدہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور ہمارا نظریہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے نعرے پیش کرتا ہوں، آپ نے ہر نعرے کا جواب دینا ہے۔ آپ نے فرمایا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے، ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اولیاء کا سب سے آخری نبی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان قادیانیوں کے چنگل سے نکلنے اور اپنے آپ کو عشق رسول میں ڈوب کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔